اللہ کی طرف سے احکامات آ رہے تھے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. جیسے ہی وحی کا سلسلہ بند ہوا، اس کا مطلب دین جتنا اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا، نازل کرنا تھا، وہ مکمل ہو گیا. اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اب اگر مسلمان اس بات کو سمجھ لے گا تو اس کا اپنا دین بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کے اعمال بھی محفوظ ہو جائیں گے، اس کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ جو بنیادی عقیدہ ہے، اس میں اگر کوئی سکم ہے، اگر اس میں کوئی لچک ہے، اس کا مطلب پھر دین اسلام محفوظ نہیں رہے گا. دین اسلام بگڑ جائے گا، دین اسلام خالص نہیں رہے گا، دین اسلام میں اضافہ ہو جائے گا، دین اسلام چون چون کا مربع بن جائے گا. جو چاہے گا اس میں سے کسی چیز کو خارج کر دے گا، جو چاہے گا اس میں کسی چیز کو داخل کر دے گا. اب دنیا میں مسلمانوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، بہت سارے مسالک ہیں، جماعتیں، ان کے امام موجود ہیں. اب ہر جماعت، ہر گروہ یہ کہے گا کہ ہمارا امام، اس کی یہ بات، اس کی یہ رائے بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھی ہے، بڑی زبردست ہے، لہذا یہ دین کا حصہ ہوگی، یہ دین ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، بطور دین کو اس کو ہم اپنا لیں گے. اس کا مطلب کتنے لوگوں کو اجازت ہوگی، اور کس کس کو اجازت ہوگی، اور کس کس کی بات کو پھر دین مانو گے، اور کس کس کی بات کو دین نہیں مانو گے. یہ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. لہذا صحیح عقیدہ یہ ہے، اب پختہ اور اٹل نظریہ یہ ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا. اب اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کمی. یعنی اگر نعوذ باللہ سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہے، اگر کسی کو دین کی کوئی بات پسند نہیں، اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، وہ کہے گی اس کو میں دین نہیں مانتا، اس کو خارج کر دو. ہم نہیں خارج کر سکتے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. مثال کے طور پر ایک ماڈرن خاتون بظاہر مسلمان ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہوگی، نماز روزے بھی پڑھتی ہوگی، حج بھی کرتی ہوگی، اور بہت سارے کام، لیکن وہ کہتی ہے یہ جو پردہ ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں پردہ نہیں کر سکتی. اچھا کوئی بات نہیں. اب جو چیز تجھے پسند نہیں، کیا ہم اس کو دین سے نکال دیں؟ مطلب دین تیری پسند اور ناپسند ہے؟ نہیں. لہذا تجھے اپنا ذہن بنانا پڑے گا، تجھے اپنی پسند اسلام کے مطابق بنانی پڑے گی، تجھے اپنی خواہش دین کے تابع کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، منانا پڑے گا، تابع کرنا پڑے گا. جیسے منہ زور گھوڑا ہو، اچھا بیڑا ہو، تکڑا نوجوان اونٹ ہو، لہذا اس اونٹ کو نکیل ڈالی جائے گی، بچڑے کو نتھ ڈالی جائے گی، گھوڑے کو لگام ڈالی جائے گی، اور پھر ان تینوں کو قابو کر کے اوپر سواری کی جائے گی. لہذا جو تیرا نفس ہے نا، یہ منہ زور گھوڑا ہے، یہ منہ زور بیل ہے، اونٹ ہے. لہذا اگر یہ سرکشی کرے، بغاوت کرے، یہ اللہ کے حکموں کے تابع نہ ہو، اس کو نتھ ڈال، قابو کر، تابع لا، یہ تیرا کام ہے. لہذا اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دیکھو جی یہ فلاں کام بہت اچھا ہے، بڑا ثواب ہے، اس میں اللہ کا نام ہے، اس میں نبی کا نام ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لہذا یہ بہت اچھا کام ہے، لہذا اس کو دین کا حصہ بنا دو. بھئی ہر اچھے کام کو دین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. اگر ہم یہ اجازت دیں
کہ اچھے اچھے کاموں کو جو مجھے اور آپ کو اچھا لگتے ہیں دین کا حصہ بنا دو، تب بھی دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ لہذا دونوں طرف سے دین کو محفوظ کیا جائے گا کہ نہ تو دین کے احکام میں سے ہم کوئی کمی کر سکتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اور کسی کام کو جو دین نہیں، اللہ نے اس کو دین نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین نہیں بنایا، ہم اس کو صرف اس بنیاد پر کہ بہت اچھا مسئلہ ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، اس کو دین کا حصہ۔ یہ ہے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پختہ اور اٹل عقیدہ کہ دین اسلام مکمل ہے۔ ہمارا دین اسی لیے محفوظ ہے، عیسائیت اسی لیے محفوظ نہ رہ سکی کہ ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا۔ یہودیت اسی لیے محفوظ نہ رہ سکی کیونکہ ان کے ہاں یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا کہ دین مکمل ہے، لیکن اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دین، میں نے دین مکمل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں آخری نبی، تم آخری امت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے مجھ پر دین نازل کر کے اور میں نے تم لوگوں تک پہنچا کر حجت قائم کر دی۔ لہذا اس بات کو آئیے اب احادیث سے تھوڑا سا سمجھیں، کیونکہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، کون سا مہینہ ہے یہ؟ اسلامی لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کتنی تاریخ ہے آج؟ 3۔ لہذا اس مہینے میں 12 تاریخ کو ہمارے ہاں ہمارے مسلمان بھائی ایک تہوار مناتے ہیں، ایک عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ یہی ہمارا مزاج چند دنوں کے بعد سجنا شروع ہو جائے گا، شور تو ابھی سے مچنا شروع ہو گیا ہے۔ لہذا کیا یہ دین ہے کہ دین نہیں ہے؟ یہاں پر بھی فلسفہ وہی ہوگا، مسئلہ تو بہت اچھا ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، عقیدت ہے، آپ کی ولادت ہے، ولادت کی خوشی ہے، اس خوشی میں جلسہ ہے، محفل ہو رہی ہے، اس میں درود پاک پڑھا جائے گا، اس میں اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوگا، لوگوں کو نصیحت کی جائے گی۔ کون سا برا کام ہو رہا ہے؟ مسئلہ تو وہی ہے، برا کام تو نہیں ہو رہا، لیکن بتائیے یہ دین ہے کہ نہیں؟ یہ کام اللہ نے اپنے نبی کو کرنے کا حکم دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کہ نہیں کیا؟ اب ہر اچھا کام دین نہیں ہو سکتا، ہر اچھا کام دین میں شامل نہیں ہو سکتا، چونکہ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، تو مدینہ کے لوگ سال میں 2 تہوار مناتے تھے۔ مدینہ منورہ کے لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ سالانہ 2 تہوار مناتے ہیں، جس میں وہ اچھا لباس پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، پہلوان کشتیاں لڑتے ہیں، گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے، یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو 2 تہوار تھے ان کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کہ یہ ان کی تہذیب ہے۔ اب یہ ان کی تہذیب تھی، لیکن یہ اسلام کی تہذیب، یہ انصار کی تہذیب ہے، لیکن اسلام کی تہذیب، اسلام نے اس کے اوپر اپنا لیبل نہیں لگایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمائے۔ اچھا، کتنے دنوں کے بدلے؟ 2 دن۔ بدلے میں کتنے دن؟ 3 نہیں کہا، 4 نہیں کہا، 5 نہیں کہا، 2 کہا۔ اس کا مطلب 2 دین میں شامل ہے، 2 تہوار سالانہ اسلام نے دیے، یہ اسلام میں شامل ہے۔ یہ کس کی زبان سے معلوم ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، جس زبان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اس نبی نے 2 تہوار دیے، کون کون سے؟ پھر ان کے نام بتائے تاکہ شک شبہ نہ رہے، التباس نہ رہے، غلط فہمی نہ رہے۔ فرمایا ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، انہیں کو ہم عیدین کہتے ہیں، یعنی 2 عیدیں۔ اب بتائیے اگر
اللہ کی منشا ہوتی 3 عیدیں دینے کی، اللہ 3 دے دیتا، اللہ کے رسول 3 دے دیتے۔ اللہ کی منشا ہوتی 4 عیدوں کی، 4 عیدیں ہو جاتی۔ اللہ کی منشا ہوتی کہ ہر مہینے کی عید منانی ہے، اللہ 12 عیدیں دے دیتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جب تک آپ بقید حیات تھے، اللہ تعالیٰ بھلے سال میں 100 عیدیں منانے کا حکم دے دیتا، وہ دین اسلام کا حصہ بن جاتا۔ کوئی نو کلام نہ اختلاف کر سکتا تھا، نہ ان کو اسلام سے خارج کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کتنی عیدیں دی؟ بول کر بتایا 2 عیدیں۔ نمبر 1 عید الفطر اور عید الاضحیٰ، پھر ان دونوں کے احکام دی۔ عید الفطر والے دن گھر سے کھا کر جاؤ، عید الاضحیٰ والے دن کھا کر مت جاؤ۔ عید الفطر کس مہینے میں مناؤ، عید الاضحیٰ کس مہینے میں مناؤ، سارے احکام دیے۔ نماز پڑھنی ہے، خطبہ پہلے ہوگا کہ نماز پہلے ہوگی خطبہ بعد میں ہوگا، جاتے ہوئے کیا پڑھو گے، آتے ہوئے کیا پڑھو گے، یہ سارے احکام دیے۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھ لے، جو کہ اب تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے نا، اب تو انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اور ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ان مذاہب میں اختلافات ہو گئے، تبدیلیاں ہو گئی، تحریفیں ہو گئی، ان کے پاس دلیل نہیں، سند نہیں، اور لوگ پھر سوال کر لیتے۔ اب ایک ہم سے عیسائی سوال کر لے کہ جناب تم ہماری کرسمس کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ یہ کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی پیدائش کا دن ہے، اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے، اس پر تو اعتراض کرتے ہو۔ اب ذرا آپ ہمیں ایمانداری سے بتاؤ، تم بھی اپنے نبی کی ولادت کا دن مناتے ہو، ذرا اپنے دین میں سے اس کی دلیل دو، یعنی قرآن سے اور حدیث سے اس کی دلیل دو۔ دے سکتے ہیں، ہم جھگڑا تو کر سکتے ہیں، بھائی اس میں حرج کیا ہے، تم اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہو، ہم بھی منا سکتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ بھائی کوئی قرآن کی آیت پڑھ، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا، جیسے عید الفطر کے بارے میں حدیث موجود ہے، عید الاضحیٰ کے بارے میں حدیث موجود ہے، ہم سنا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن عطا فرمائے بطور عید کے، نمبر 1 عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ساری حدیث کی کتابوں میں عیدین کی تفصیلات موجود ہے۔ تو جہاں عید الفطر کا مسئلہ ہے، جہاں عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہے، اگر 30ویں عید ہوتی تو وہاں عید میلاد النبی کے مسائل بھی بیان۔ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو تم نے کون کون سے کام کرنے، بتاؤ، کھانا کھا کے جائیں کہ آگے کھائیں، جاتے ہوئے کیا پڑھے، آتے ہوئے کیا پڑھے، بتاؤ، پہلے خطبہ ہوگا کہ نماز ہوگی، دلائل لو، بات ختم ہو جائے۔ اب ہم ان خیر مسلموں کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس دلیل، بھائی جھگڑا نہیں کرنا، علمی میدان میں جھگڑا نہیں ہوتا، دلیل سے بات ہوتی۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے جو ہلاک ہو وہ دلیل پر ہلاک ہو، اور جو تم میں سے زندہ رہے دلیل پر زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی یہ فرمایا، ان سے کہہ دیے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دلیل دو، بات دلیل سے دو۔ اور اس لیے میرے بھائیوں، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک حدیثیں سنو۔ فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جاءت ملائکۃ الی النبی وہو نائم، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، فرشتوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود۔ ایک جماعت آئی، فقالوا، فرشتوں نے آپس میں کہا، ان لصاحبکم ھذا مثلا، اس صاحب کی ایک مثال ہے، وہ مثال کا قال بعضهم انه نائم، بعض فرشتوں نے کہا جی وہ تو سو رہے ہیں، جن کی مثال بیان کرنی ہے وہ سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم، بعض فرشتوں نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، اس شخص کی خصوصیت یہ ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، یعنی تم جو بات کرو گے ان کو سمجھ آ جائے گی، لہذا بات بیان کرو۔ فقالوا، انہوں نے کہا، مثلہ کمثل رجل، اس آدمی کی مثال
ایک آدمی کی مثال کی مانند ہے، بنا دارن، اس نے گھر بنایا، وجعل فیہا مکتوبۃ، جو اس نے اس میں دعوت پکائی، وبعث داعیا، اور پھر ایک بلانے والا بھیجا، گاؤں میں جیسے ہم شروع کرتے ہیں سدا کہ جاؤ بھی دعوت کہہ کر آؤ۔ فمن اجاب الداعی، اب جس نے اس دعوت دینے والے کی، بلانے والے کی دعوت کو قبول کیا، دخل الدار واکل معه من المعدوبہ، اب جس آدمی نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل بھی ہوگا اور دعوت بھی کھائے گا۔ اور ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ گھر کا مالک اس سے خوش بھی ہوگا، یعنی اس نے گھر بنایا ہے، دعوت پکائی ہے، پھر جب تم دعوت کھانے آؤ گے تو وہ تم سے خوش بھی ہوگا۔ وَأَكَلَ مَعَهُ مِنَ الْمَعْدُوبَةِ، فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، اور جس آدمی نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا، لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مَعَهُ، نہ تو وہ دعوت کھائے گا نہ اس گھر میں داخل ہوگا۔ فَقَالُوا أَوِّلُوهَا، فرشتوں نے کہا بھئی اس مثال کی تھوڑی سی وضاحت کرو، سمجھ نہیں آئی بھی دعوت، گھر بنانے والا کون ہے، دعوت پکانے والا کون ہے، بلانے والا کون ہے، بلایا کس کو جائے گا، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کرو۔ قال بعضهم، پھر فرشتوں نے کہا انه نائم، جس کی وضاحت اس کے لیے کرنی ہے وہ تو سو رہا ہے۔ پھر یہ کہا کہ نہیں، اس کی آنکھیں سو رہی، دل جاگ رہا ہے، جو بھی تم بات بیان کرو گے ان کو سمجھ آ جائے۔ پھر فرشتوں نے کہا فقالوا الدار الجنہ، وہ جو گھر ہے نا جو بنایا ہے وہ جنت ہے۔ پھر فرمایا والداعی، اور وہ بلانے والا جو ہے نا محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے دعوت پکائی ہے وہ اللہ رب العالمین۔ فرمایا فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اگلے لفظ، آخری لفظ دھیان سے سنو، فرمان محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہے، فرق کرنے والا، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرق کر دیں گے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ چونکہ عرب کے معاشرے میں بڑے سردار تھے، بڑے نظریات تھے، ہر سردار یہ کہتا تھا ہم ہی ٹھیک ہے، ہر قبیلہ کہتا تھا نہیں جو ہمارا طریقہ ہے وہی صحیح ہے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ بھئی جتنے لوگ ہیں، جتنے نظریات ہیں، جتنے عقائد ہیں، جتنے نظام حیات ہیں، وہ سب کے سب اپنی جگہ، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں گے جس پر آپ چلیں گے بس وہ ہی صحیح ہوگا، باقی سارے غلط ہوں۔ اب اس حدیث کی مزید وضاحت آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا وہ نہیں جائے گا۔ قیل ومن ابا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ سنیے بھائیو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب آئیے یہی مسئلہ جو ہم نے بیان کیا ربیع الاول کے حوالے سے، اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ عیدیں کتنی ہیں؟ 2۔ اب جو بندہ 2 عیدیں مناتا ہے وہ اطاعت کر رہا ہے، اور جو بندہ 2 کی بجائے 3 مناتا ہے، 3 کی بجائے 4 مناتا ہے، وہ بندہ اضافہ کر کے نافرمانی کر رہا ہے، تو ہمارے جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا اب اس کی نیت کیا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے، مال کتنا خرچ کر رہا ہے، اس میں ہو کیا رہا ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا، بس۔ اب آگے چلیے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے دین اسلام کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپائی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کی بات، بھلائی کی بات، ثواب کی بات، نیکی کی بات، کوئی ایسا کام جو جنت میں لے جائے، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا. کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منو ان بغیر کمی پیشی کے سارے کا سارا امت تک پہنچا دیا. اور یہی میدان محشر میں اللہ کے رسول نے پوچھا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. جب آپ نے گواہی دے دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، تیرے بندے گواہی دے رہے، جو دین تو نے مجھ پر نازل کیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا. ایک دفعہ بھی نہیں کہا، 3 دفعہ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع. اس کا مطلب عقیدہ کیا ملا؟ جو دین اللہ نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول نے اس میں سے ایک بات بھی نہیں چھپائی، سارے کا سارا پہنچا دیا. آؤ اس دین میں دیکھو کتنی عیدیں دی، اس دین میں کتنی عیدیں دی؟ 2. اس کا مطلب اوپر سے 2 ہی آئی. اگر 3 آئی ہوتی تو اللہ کے رسول نے 3 بتانی تھی، چونکہ آپ نے چھپانا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اگر 2 آئی ہے تو اس کا مطلب 2 ہی ہے، وہ 3 نہیں ہے، ان میں کمی بیشی نہیں کی گئی. اور ہم بطور امتی اس اللہ کے دین میں کوئی کمی بیشی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اسی وجہ سے ہمارا دین محفوظ ہے. اب جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جس کام سے اللہ کی رضا ہے، جس کام سے جنت میں جا سکتے ہو، جو کوئی برائی کا کام ہے، وہ کھول کھول کر ہمیں بتا دیا گیا. اب اس بار میں چند ایک حدیثیں سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم. یہ موجود طبرانی کے اندر حدیث نمبر ہے 1647، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ 155. سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، 1803 نمبر حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عمل بھی جنت کے قریب کرتا ہے اور جو کام جہنم سے دور کرتا ہے وہ کام بیان کر دیا گیا. وہ کام بیان کر دیا. کہاں بیان کر دیا گیا؟ یا قرآن میں یا حدیث میں. جو بھی خیر ہے، جو بھی بھلائی ہے، جو بھی نیکی ہے، جس کام کے کرنے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، جس کام کے کرنے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، بیان کر دیا گیا. آئیے اس مسئلے کو دیکھو. عیدین کا مسئلہ بیان کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کتنی عیدیں منائیں؟ بیان کیا گیا، حدیث میں موجود ہے. عیدین کا مطلب ہی 2 عیدیں. عیدین، لفظ عیدین کا مطلب 2 عیدیں، اس کا مطلب 3 عیدیں ہے ہی نہیں. آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ به الا وقد امرتکم به ولا ترکت شیئا مما نہاکم عنہ الا وقد نہیتکم عنہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان میں سے میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. جتنے کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان میں سے میں نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی. وضاحت کے ساتھ بیان کر. پھر فرمایا وہ سب تمہارے سامنے بیان کر دی. اسی طرح جن چیزوں سے اس نے یعنی اللہ نے تمہیں منع کیا ان میں سے بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی اور میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا. اس سے بڑی وضاحت اور کیا چاہیے؟ لیکن دل نہیں نہ مانتا، دل نہیں مانتا. دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ اضافہ کیا جائے، دل کو خوش کیا جائے، لوگوں کو خوش کیا جائے، دوسری تہذیبوں کا مقابلہ کیا جائے، دوسرے مذاہب کا مقابلہ کیا جائے، ان کی مشابہت کی جائے. جیسے وہ کرتے ویسے ہم کرتے. اب جو ہمارے بھائی عید میلاد النبی مناتے ہیں نا، میں یہ بات درد دل سے کہہ رہا ہوں، میں کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے،
بات اصلاح کی ہے. چونکہ میں اپنے ان بریلوی بھائی کے پاس گیا ہوں, ان کے علماء کے پاس گیا ہوں, وقت نکالا ہے, ان کے دروازوں پر دستک دی ہے, ہاتھ جوڑ کر ان سے میں نے پوچھا بھائی مجھے تو کوئی دلیل نہیں مل سکی, تو مجھے کوئی دلیل سمجھاؤ, اگر کوئی دلیل ہے تو ہم بھی کریں گے. یہ تھوڑا ہے کہ نبی تمہارا ہی ہمارا نہیں, بھائی جتنا تمہارا اتنا ہمارا, تم بھی امتی ہم بھی امتی, آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہو ہم بھی جانا چاہتے ہیں. بھائی جو دلیل آپ کو ملی ہمیں بتاؤ, ہم بھی کر لیں گے. چونکہ عید الفطر میں نہ آپ کا اختلاف نہ میرا اختلاف, عید الاضحیٰ میں نہ تمہارا اختلاف نہ میرا اختلاف. بتاؤ اختلاف ہے؟ حاجی نہیں ہے. میں نے کہا اب اختلاف اس عید میں ہے نا, میں کہتا ہوں اس بارے میں کوئی دلیل نہیں, آپ کہتے ہو دلیل ہے, مجھے دکھا دو. کیا مطلب؟ جہاں حدیث کی کتاب میں صحیح بخاری ہو, مسلم ہو, ابو داؤد ہو, نسائی ہو, ترمذی ہو, ابن ماجہ ہو, مسند احمد ابن حنبل ہو, اور کوئی بھی حدیث کی کتاب اس میں سے صحیح حدیث مجھے دکھاؤ کہ بھائی دیکھ یہ عید الفطر, یہ عید الاضحیٰ اور یہ عید میلاد النبی, جھگڑا ختم. میں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ جلوس میں شامل ہو, ہم بھی اپنے بازار سے جائیں گے, گھر سے جائیں گے, جھنڈیاں اٹھائیں گے, ہم بھی جلوس نکالیں گے, ہم بھی ساتھ ہوں گے, ہمیں ساتھ ملاؤ, ہم ساتھ ملنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ ہم صرف کسی کا چہرہ دیکھ کر بات نہیں مان سکتے, ہم کسی کی دستار اور جبہ دیکھ کر بات نہیں مان سکتے, ہم بڑا جلسہ دیکھ کر بات نہیں مان سکتے, ہم صرف یہ بات سن کر نہیں مان سکتے بہت اچھا کام ہے, اس میں برائی کیا ہے, اس میں کمال کیا ہے. دیکھو پڑھا تو درود شریف جا رہا ہے نا, قرآن پڑھا جا رہا ہے نا, تذکرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے نا, آپ کی آل اولاد کا ہو رہا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام حدیث میں موجود ہے یا نہیں. باقی سارے مسئلے بات کی. میرے بھائیوں, اللہ کے گھر میں بیٹھے کسی کے پاس کوئی دلیل, آ جا کر سب سے موٹی دلیل کیا دی گئی؟ کہتے یار جب عیسائی اپنے نبی کا یوم ولادت منا سکتے, برتھ ڈے منا سکتے, کرسمس منا سکتے, تو کیا امت مسلمہ مر گئی ہے؟ کیا ہم نہیں منا سکتے؟ ہم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے؟ دلیل ہے. یہ کس کی مشابہت ہو رہی ہے؟ کس کی مشابہت ہے یہ؟ اللہ کے رسول نے تو منع فرمایا ان کی مشابہت مت کرو, خالف الیہودی والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا انہی میں سے ہوگا. بھئی ہم ان عیسائیوں کو امت مسلمہ کی طرف لائیں کہ ہم مسلمان عیسائیوں کی طرف چلے جائیں؟ بتاؤ دنیا میں اس وقت نمونہ کون ہے؟ نمونہ تو اسلام ہے, نمونہ تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی میری اتباع کریں گے, میری پیروی کریں گے, وہ اپنی نبوت و رسالت نہیں چلائیں گے. اور قیامت کے قریب امام مہدی جب آ جائیں گے, دجال کا خروج ہو جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دمشق کی مسجد کے مینار پر فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے, اور وہ جب نماز پڑھنے کی باری آئے گی وہ مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے, مصلی امامت پر نہیں کھڑے ہوں گے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی رسالت و نبوت کے ہوتے ہوئے نہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت چلے, نہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت چلے, پھر میں اور آپ کیا ہو سکتے؟ ہمارے علماء تمہارے علماء کیا ہو سکتے؟ جب نبیوں کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہی, ہماری حیثیت, ہمارے علماء کی ویلیو کی حیثیت کہاں سے رہی؟ اس لیے میرے بھائیوں, ہمارا کسی کی ذات پر کوئی تنقید نہیں ہے, بات اصولی کہ لاؤ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لاؤ, اور وہ قرآن و حدیث کی دلیل اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. اللہ کے رسول نے اس پر کیسے عمل کیا؟ میں نے کہا نہیں نا جھگڑا ہمارا عید الفطر میں جھگڑا ہے, کوئی سنی بریلوی کا جھگڑا ہے, عید الاضحیٰ میں جھگڑا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے, کس تاریخ کو منائے کس کو نہ منائے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. مانتے سب, کیوں مانتے ہیں؟ دلیل موجود ہے, اختلاف کی گنجائش نہیں, اس بارے میں کوئی دلیل دکھا. لیکن جب دلیل نہ ہو تو پھر جھگڑا ہوتا ہے, نہیں تم گستاخ ہو, تم مانتے نہیں, تم ماننے والے نہیں, حضور کا ادب نہیں کرتے ہو, احترام نہیں کرتے ہو.
تم بزرگوں کو نہیں مانتے، تم اماموں کو نہیں مانتے۔ اور بھائی یہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان کو پیغمبر مان لیں، ہم شریعت میں اضافہ کر لیں، ہم دین میں اضافہ کر لیں، ماننے کا یہ مطلب ہے تو ہم نہیں مانتے۔ اگر ہمارا احترام کرواتے ہو تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے من لم یذکر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور میرے بھائی ہم تو اپنے مسلم معاشرے میں اگر کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی یہودی رہتا ہے، وہ بڑی عمر کا ہے، وہ بزرگ ہے، وہ محتاج ہے، وہ نابینا ہے، وہ غریب ہے، ہم تو ایز اے پڑوسی کے، شاعری کے، بڑا ہونے کے، ہم تو اس کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا بات کرتے ہو؟ الزام نہ لگاؤ ہم پر، ہم سب کے ماننے والے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کا ہمارا معیار کیا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کہتا ہے دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سب کو مانتے ہو لیکن اللہ کے رسول کے برابر کسی کو، جو کہ شریعت سازی صرف اللہ کے رسول کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے، کسی اور کی بات دین نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلے وہ دین ہو۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ لکھ لیا۔ بعض لوگوں نے کہا بھائی ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی کس موڈ میں کبھی کس موڈ میں، تم ساری باتیں لکھ لیتے ہو، ساری باتیں نہ لکھا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک، انہوں نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آگے پیچھے پہ قلم لے کر لکھا کرتا تھا، اب نہیں لکھتا۔ آپ نے پوچھا عبداللہ اب تم لکھتے نہیں ہو؟ تو انہوں نے وضاحت کی کہ اللہ کے رسول بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ ہر بات لکھنے والی نہیں ہوگی، تو میں نے اس لیے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے عبداللہ لکھا کرو، اس میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا۔ میں کسی بھی حالت میں ہوں، میرے منہ سے جو بھی نکلے گا وہ حق ہوگا۔ یہ صرف ایک منہ بنایا اللہ، یہ صرف ایک زبان بنائی ہے، اور یہ احترام مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ لوگ اس میں بھی ہماری برابری نہیں کر سکتے، چونکہ اس مقام میں، مرتبے میں ہم امت میں سے کسی کو بھی اللہ کے رسول کا شریک نہیں بناتے۔ ہم کہتے ہیں وہ صرف اللہ کے رسول کا مقام۔ یہاں تو لوگوں نے ہزار منہ ایسے بنائے ہوئے ہیں، ہزار زبانیں ایسی بنائی ہوئی ہے کہ جس سے نکلی ہوئی ہر بات ان کے لیے دین کا درجہ رکھتی ہے، ہمارے لیے نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے صرف ایک منہ ہے، اور وہ کس کا منہ مبارک ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ہے۔ یہ زبان کا خاصہ یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير۔ فرمایا مجھ سے پہلے جو بھی نبی ہوا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنی امت کو ہر بھلائی کی وہ بات بتلائے جس کا امت کے لیے بہتر ہونا اس کو معلوم ہو، اور ان چیزوں سے ان کو ڈرائے جن کا ان کے لیے برا ہونا اس کو معلوم۔ تو جو بھی خیر بھلائی ہے ہمارے نبی نے ہم سے نہیں چھپائی، میرا انشاءاللہ آپ کا بھی عقیدہ، اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا کہ اللہ کے رسول نے کوئی چیز چھپائی۔ تو جب اللہ کے رسول عید الفطر کے مسائل کھول کر بیان کر رہے ہیں، جب عید الاضحیٰ کے مسائل کھول کر بیان کر رہے ہیں، تو پھر عید میلاد النبی کے مسائل بھی حضور پاک نے کھول کر بیان کیے ہوں گے، دکھاؤ گے۔ اور ان دو عیدوں کے علاوہ جو دن عید کا ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کی ہے، وہ ہفتہ وار عید ہے ہماری، اور وہ کون سی عید ہے؟ وہ جمعے کے دن کو عید کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر تیسری ہماری عید ہے تو وہ سالانہ نہیں ہے، وہ ہفتہ وار ہے، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ لیکن جمعے کا دن
تو اس عید کو اللہ کے رسول نے کیسے منایا وہ نمونہ موجود ہے. اس کا مطلب پھر کھول کر ہر چیز بیان کر دی گئی. اب آگے چلیے چند ایک مثالیں. ہاں جی کتنا ٹائم؟ میرا ٹائم نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب نہیں ہے تو لوگ بھی کہیں گے پھانسی کے چلو ایک تو مثالیں سن لو تاکہ یہ بات نہ کلیئر ہو جائے کہ ہر اچھا کام دین نہیں ہو سکتا. ہر اچھا کام دین نہیں ہو سکتا. بظاہر وہ اچھا لگتا ہے, لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے, دیکھنے والوں کو بھی. اس میں بظاہر آپ کو قباحت نظر, لیکن اس میں قباحت ہوتی ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. یہ نظر والوں کو نظر آتی ہے, یہ علم والوں کو نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے نا یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے, نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. دنیا ایک ہی ہے, ایک بندے کو وسیع معلوم ہو رہی ہے, ایک کو اجڑی معلوم ہوتی ہے. اب دونوں میں فرق تو ہے نا. تو آئیے صحابہ کرام دین جو سب سے زیادہ جانتے, جو کس کے شاگرد تھے؟ صحابہ کرام کس کے شاگرد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسا استاد کامل ایسے شاگرد بھی کامل. جو ان کی نظر ہے وہ کسی اور کی نظر نہیں, جو ان کی سمجھ ہے وہ کسی اور کی سمجھ نہیں. آئیے صحابہ کرام کے سامنے کچھ لوگوں نے ایسے کام کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے دیکھتے کے ساتھ پہچان لی. بعض دفعہ وہ فراڈ کیسے لگتا ہے؟ مثلا سونے کا کوئی زیور وہ بیچنے جاؤ, ایک بندہ گیا یار اتنا مہنگا سونا ہے, بڑا بنایا سیٹ مل رہا ہے, حساب کتاب لگا فوراً دیکھتا ہے اتنا سونا ہے, بڑھوائی ڈال لو, کتنے کا یہ تو سستا پڑ رہا ہے 50,000 روپے لے لو, اور اس کو سونے کا لگ رہا. وہ خود دیکھتا الٹ پلٹ, لیکن اس کو سونے کا لگ رہا ہے, لیکن کہتا ہے اندر دھڑکو ہے, پھر بھی کسی سنیارے کو نہ دکھا. وہ کسی سیاڑے سنیارے کے بعد جاتا, کہتا ہے یہ سیٹ دیکھنا تھا. وہ دیکھ کر اس کو اپنی خاص نظر سے دیکھتا, اس کو الٹ پلٹ کر کے پھر وہ پٹی نکالتا ہے, اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے 2 رگڑے لگاتا ہے, اس میں کیا کہتے ہیں کسمٹی, اور کہہ دیتا کاکا اے خالص سونے دا نہیں. اس کا مطلب تمہیں دھوکہ لگ رہا تھا خالص ہونے کا. تو کس نے پہچانا؟ کون پہچانے گا؟ جس کے پاس علم سمجھ ہے. ایسے ہمارے کچھ بھائی وہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. ایک بندہ نے کہا کہ گاڑی بڑی اچھی جانور ہے, انجن نہیں کھلا ہوا, رگڑ بھی نہیں لگی, کھلی بھی نہیں, سب چیز اوریجنل. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا لیکن یار تم ہمارے ساتھ چلو, ہمارے بھائیوں ندیم یہاں پر ندیم بھائی کے گاڑیوں کام کرتے بڑے سیانے آدمی. اس نے کہا چلے گئے. اب جس بندے نے وہ گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی اس نے گاڑی لگی ہوئی تھی لیکن رنگ ایسا کروایا, پالش ایسی کروائی, 1000-2000 وقت دیا اس کو. اس نے کہا معلوم نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب نظر والا پہچانتا ہے. وہ گیا, اس نے ہاتھ پھیری اور کہا یہاں سے گاڑی لگی ہوئی. اس نے کہا جی نہیں لگی. اس نے کہا لگی ہوئی. کہتا شرط لگاؤ. اب ہر بندہ بھار تو ڈالتا ہے نا, لیکن جب اگلا بندہ تھوڑا بھار زیادہ ڈال دے پھر اس کو ماننا پڑتا ہے. بعد میں مان کے کھانے لگی اسے تھوڑی. اب وہ جو اوپر رنگ تھا اس سے نظر آ رہی تھی نہیں لگی, لیکن اس نظر والے کو سمجھ آ گئی کہ یہاں سے لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب ان 2 مثالوں سے آگے چلو. صحابہ کرام دین کے ایکسپرٹ آدمی تھے, ان کے پاس علم تھا, فقاہت تھی, سمجھ تھی. وہ حق اور باطل کو پہچانتے تھے. باطل کسی شکل میں آئے, کسی روپ میں آئے, کوئی لبادہ اوڑھ کر آئے, کوئی لیبل لگا کر آئے, لیکن صحابہ کرام ہر شکل میں باطل کو پہچان لیتے تھے کہ یہ باطل ہے. آئیے واقعہ سنو. یہ صحابہ کرام کے دور کا واقعہ ہے اور 2 جلیل القدر صحابی ہیں. ایک کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اور یہ حدیث سنن دارمی کے اندر موجود ہے. کام دیکھیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ مسجد میں نا حلقہ بنا کر بیٹھے. مسجد میں بیٹھے, 4-5 یہاں بیٹھے, 4-5 وہاں بیٹھے, 4-5
टोलियां बनाई। अच्छा बैठ के क्या कर रहे हैं? उनके हाथों में कंकरियां, आज के हिसाब से गुठलियां लगा लो, कंकरियां। अच्छा वो बैठी हो, एक शख्स खड़ा है, वो कहता है 100 दफा अल्लाह अकबर कहो, वो कहते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, 100 दफा पूरा हो गया। फिर कहता है 100 दफा सुभान अल्लाह कहो, सारे कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र हो रहा है। मस्जिद में आए हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने देखा। अब हजरत अबू मूसा अशरी किस फिरके के बंदे हैं बताओ, किस जमात के बंदे, लेबल तो लगाओ, क्योंकि सोच से पता चलेगा। तनकीदी नजर, बातिल को पहचानने वाले, सिर्फ काम के अच्छाई को देखकर अच्छा न समझने वाले, बल्कि हर काम को अल्लाह के रसूल की हदीस से मैच करने वाले, कसवट्टी पे रगड़ के देखने वाले हैं कौन? हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने देखा और देखकर खामोश, और फिर सीधे गए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला के घर, जो कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ज्यादा बड़े साहिब इल्म थे, मुफ्ती सहाबा कराम में से। उनके घर में, और घर के बाहर खड़े हुए कुछ और लोग भी खड़े थे, वो भी खड़े हो गए, इंतजार करने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अपने मुकर्रर वक्त पर जो मस्जिद में जाने का था निकले, और हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला को देखा तो कहा कि मूसा कैसे तुम यहाँ आए? कहा जी मैं मस्जिद में गया था, मस्जिद में लोग हल्के बनाकर जिक्र कर रहे थे। एक बंदा खड़ा है सामने, वो कह रहा सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। मैं उनको देखकर आपके पास आ। अच्छा चलो चलते देखते। तो कहने लगे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तशरीफ लाए। अब बताओ सहाबी किस नजर से देखेगा काम को? किस नजर से? उसके पास मायार क्या है चेक करने का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, जो कि हजूर पाक के शागिर्द थे, अल्लाह के रसूल ने तरबियत की, हजूर पाक ने सिखाया हक और बातिल में फर्क कैसे करना, पहचान कैसे करनी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। लोगों तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक मजबूती से पकड़े रखोगे गुमराह नहीं होगे। नंबर 1 अल्लाह की किताब कुरान पाक, और नंबर 2 तुम्हारे नबी की सुन्नत। और एक हदीस में आपने इरशाद फरमाया, मैं यईश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो मेरे पास जिंदा रहेगा बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा, लेकिन उन इख्तिलाफात के ज़माने में मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, कुरान को लाजिम पकड़ना, हदीस को लाजिम पकड़ना, और खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। तो सहाबी की तरबियत। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद में आए और आकर देखा। अच्छा वैसे अब यहाँ पर रुक कर ही बताओ, मस्जिद में टोलियां बना के लोग बैठे हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के, गुनाह है? गलत काम है? आप बताइए, कोई बाजार का बात बताओ, महफिल जिक्र है, अल्लाह का नाम, सुभान अल्लाह कहने से गुनाह मिलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिलता है। तो हमारी नजर से तो उसमें कोई कमाल नहीं। जो भी भाई हमारी बात सुन रहा है वो इस बात को इसी नजरिए से सुने, ये ना सुने कि हम कौन है कौन नहीं। हमें छोड़ दो, बात देख लो यार, हम बात क्या कहते हैं, इस्लाह की नीयत से करें। तो सहाबी रसूल अब उसको देखें क्या कहा, वही हकुम या उम्मत मोहम्मद, अफसोस है तुम पर ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के, जो कि मुफ्ती सहाबा में से, साहिब इल्म सहाबा में से, और अब्दुल्ला बिन मसूद वही सहाबी है जिसने अबू जहल की गर्दन को काटा था, ये वही सहाबी। अल्लाह के रसूल ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई। एक दिन दरख्त पे चढ़े हुए थे, हवा चल रही थी, पतली पतली पिंडलियां थी, तो सहाबा कराम ने जब कपड़ा हटा पतली पतली पिंडलियों को देखा, हंस पड़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम इन पतली पतली पिंडलियों को देखकर हंसते हो, पता है इनका कितना वजन है? अगर मुझे गलतफहमी नहीं हो रही, फरमाया ये बहुत पहाड़ से भी ज्यादा कीमती पिंडलियां हैं, इनको छोटा छोटा मत समझो,
اس کا مطلب پنڈلیوں والا کتنا پسند ہے اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی. یہ صحابی کہنے لگے وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ محمد، افسوس ہے تم پر اے امت محمد، مَا أَسْرَعَ حَلَقَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ وَهَٰذِهِ صِيَامُهُ لَمْ تُبَلْ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ أَهْدَىٰ مِن مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفَتِّحُوا بَابَ ضَلَالَةٍ. کہا افسوس ہے تم پر اے امت محمد، کس تیزی سے تم ہلاکت کے راستے پر چل پڑے ہو. دیکھا کیا تھا محفل ذکر کی اور کہا تم ہلاکت کے راستے پر چل پڑے. صحابی صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے؟ محفل ذکر کی، وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تم ہلاکت کے راستے پر چل پڑے ہو. وجہ بتائیں گے آگے. کہنے لگے ابھی تو نبی کے صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے کہ تم نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے. یعنی نیا کام، یہ نیا کام گمراہی ہے. یہ کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اللہ کے رسول کبھی مسجد میں کھڑے نہیں ہوئے، صحابہ کرام حلقے بنا کر نہیں بیٹھے. اللہ کے رسول نے نہیں کہا 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. جب اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، یہ طریقہ نہیں اپنایا، تو تم کیوں اپنا رہے ہو؟ یہ ہلاکت ہے، یہ نیا کام. مسئلہ سبحان اللہ کو دیکھنا نہیں، ذکر لا الہ الا اللہ کو دیکھنا نہیں، مسئلہ اس کے طریقے کا ہے. اصل مسئلہ اس کے یہ کام اللہ کے رسول نے کیا کہ نہیں؟ تو نہیں کیا. جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے. اور اگر تو کرے گا تو گمراہی کا دروازہ نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا. یہ سنن دارمی پڑھ لو جا کر. سنن دارمی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اگر کسی کو نہ ملے ہمارے پاس آ جائے. ہم مسجد قباء میں ہوتے ہیں. مسجد قباء میں اتوار کی صبح کو آئے، درس سنیں، سمجھ نہ آئے ہم سے پوچھے، کتاب سے حوالہ نہ ملے انشاءاللہ ہم دکھائیں گے. لیکن اصلاح کر لو، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. آگے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ نئے نئے طریقے ایجاد کرنے شروع کر دیے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم کسی ایسے مذہب پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے زیادہ ہدایت والا، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے. بتاؤ یہ کام برا تھا؟ لیکن صحابہ رسول نے اس کی توثیق کی کہ نہیں شاباش لگے رہو، بہت اچھا کام ہے، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں. اور محفل ذکر کی لگنی چاہیے. ابھی تو 5-7 ٹولیاں، 10-20 ٹولیاں لگنی چاہیے. کہا یہ منع کیا، حوصلہ شکنی کی. اور میرے بھائیو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے، وہ حق و باطل کو پہچاننے والا ہے، وہ سنت و بدعت کی پرکھ رکھتا ہے، وہ ماہر ہے، وہ ماہر جاری ہے، اس کے اندر قابلیت ہے. ان کے پاس کثرت اور میزان اور ترازو موجود ہے. انہوں نے اس میزان سنت نبوی میں توڑ کے دیکھا تو یہ مال کھوٹا نکلا، خراب نہ نکلا، جو کہ اس کام کو کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے. ایک اور واقعہ سن. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بندے کو چھینک آئی. کیا آئی؟ بتاؤ چھینک آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے اذا عطس احدکم، جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ. اس کے پاس جو بندہ بیٹھا وہ کہے یرحمک اللہ. کہ جس کو چھینک آئی وہ کہے یہدیکم اللہ استقبالک. آپ کے نمائندے دیواروں کے پیچھے سے اشارے کر رہے تھے، وہ سب بس ہے. بس یہ واقعہ سن لو. اچھا چھینک آئی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اس نے کہا الحمدللہ اور ساتھ سلام پڑھا کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ اس نے اچھا کیا برا کیا؟ درود ہی پڑھا ہے نا. بتاؤ درود پڑھنا جائز ہے نا جائز؟ اب یہ صحابی رسول بیٹھے، یہ ذہن میں رکھنا وہ اصل شاگرد ہے، وہ ماہر ہے، وہ بتائیں گے کام صحیح یا غلط. مسئلہ درود اور سلام پڑھنے کا نہیں،
مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، آپ کی سنت کا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، انہوں نے فوراً ٹوکا، خاموش نہیں رہے، چونکہ اگر وہ خاموش رہ جاتے تو دین کا حلیہ بگڑ جاتا۔ آج ہم تو مصلحت کا شکار ہے نا، ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ دنگا نہ ہو جائے، فساد نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے، مخالفت نہ ہو جائے، اور پھر ہماری مسجد خالی نہ ہو جائے، لوگ مسجد میں آئیں گے نہیں، جمعہ نہیں پڑھیں گے، درس نہیں سنیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں تھوڑا مٹھا چلو ٹھیک، اللہ ہماری کوششوں کو کامیاب کر لے، اللہ لوگوں کی ہدایت، ان کو ہدایت دے دے، سمجھ دے۔ لیکن صحابہ کرام کا وتیرہ یہ نہیں تھا، یہ کام دیکھا فوراً تو کیا کہا انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بھائی یہ ٹھیک آتی ہے، الحمدللہ تو میں بھی کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو میں بھی پڑھتا ہوں، سلام تو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن جب چھینک آئے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا جو تم پڑھ رہے ہو، ہمیں یہ نہیں سکھایا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں کیا سکھایا؟ الحمدللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، یہ لفظ ہو، کیونکہ یہ لفظ کس کی تعلیم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ لہذا جو اللہ کے رسول نے سکھایا وہی کہو، اس میں اپنی طرف سے اضافہ ٹوک دیا نا۔ مگر نہ بتاؤ درود پڑھنے میں کیا برائی تھی؟ بتاؤ کوئی درود پڑھے ایسے ٹوکنا چاہیے کہ نہیں؟ صحابہ رسول زیادہ سخت نہیں ہو گئے، زیادہ متشدد نہیں ہو گئے، زیادہ ٹوکا ٹاکی نہیں لگ رہے؟ بتاؤ، ہم اگر آج یہ طریقہ اپنائے، لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کیوں؟ ہم صحابہ کرام سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم دین کا زیادہ درد ہم رکھتے ہیں صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نے وہ ذکر کی محفل دیکھی خاموش، ایک بندے نے چھینک کے جواب میں الحمدللہ کے ساتھ وہ سلام علی رسول اللہ کا اضافہ کیا، خاموش نہیں رہے، چونکہ اگر وہ خاموش رہ جاتے یہ دین کا حصہ بن جاتا اور ان کے بعد لوگ گمراہ ہو جاتے۔ انہوں نے اتنی سختی سے دین پر پہرا دیا کہ کسی چیز کو جو دین نہیں ہے اس کو دین بننے نہیں دیا، پہرا دیا انہوں نے، مخالفتیں برداشت کی انہوں نے، اسی لیے ہمارا دین محفوظ ہے۔ 1450 سال ہو گئے، اللہ کا شکر الحمدللہ، قرآن پاک من عن 100% جس طرح اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، 100% ویسے کا ویسا ہی موجود۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حدیثیں اور واقعات اور بہت سارے، وقت تمام ہوا، لیکن ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ بھائی دین مکمل ہے، یہ اس عقیدے کو مضبوطی سے اپنا، دین مکمل ہے، جو مکمل دین ہے وہ قرآن میں اور صحیح احادیث کے اندر موجود، لہذا اس میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم ثواب کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، آل رسول کے نام پر، ائمہ کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے، بھلے وہ ذکر کے معاملہ میں ہو، بھلے وہ دعاؤں کے معاملہ میں ہو، بھلے وہ تہواروں کے معاملہ میں ہو، بھلے وہ عیدین کے معاملہ میں ہو، ہم کوئی اضافہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سچا متبع رسول بنا، متبع سنت بنا، اے اللہ قرآن اور حدیث سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء پر، آپ کے طریقے پر، آپ کی سنت پر، اے اللہ آپ کی محبت پر، صحابہ کرام کی محبت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی محبت پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھیو، جب تو ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائیو، یا اللہ جو مسلمان بھائی بدعات اور خرافات کا شکار ہو گئے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ان کو بھی سچا متبع رسول بنا دے، سچا محب رسول بنا دے،
اے اللہ سنت کے مطابق اپنی ساری زندگی، اپنے سارے معاملات، اپنے سارے تہوار، اپنی ساری عیدیں، اپنے سارے دن، اپنے سارے لمحات، اپنی ساری نمازیں اللہ سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے اللہ وبا پھیلی ہوئی، اللہ بہت سارے بھائیوں بہنوں کی، بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی، اللہ اس وبا سے ہم کو محفوظ کر۔ جو بھائی اس میں مبتلا ہو گئے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔